آج جو ہے رکوع میں تھے، فرکع، انہوں نے بھی رکوع کر لیا، قبل ان یصلی الی الصف، آپ نے بھی رکوع کر لیا، کسی صف میں ملنے کی بجائے آپ نے بھی گویا کہ رکوع کر دیا۔ فذکر ذلک النبی، سرکار کو نماز کے بعد کہنے کی کہ حضور آپ رکوع میں تھے، میں آیا اور میں نے آپ کی رکوع کو پا لیا تو مجھے رکعت مل گئی۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا فقال زادک اللہ حرصا وتعد، اللہ تیری نیکی کو اور تیرے حرص کو اور بڑھائے۔ یعنی حضور نے اس کی رکعت کو مان لیا، رکعت کو یہ نہیں کہا دوبارہ نماز پڑھو، رکعت کو مان لیا اور اس کی محبت میں فرما خدا تیری نیکی کی حرص کو اور بڑھائے، خدا تیری نیکی کی حرص کو اور بڑھائے۔ پتہ چلا بخاری نے اس بات کو ثابت کر دیا میرے دوستو کہ امام اگر رکوع کے اندر ہوگا اور مقتدی آ کر رکوع میں شامل ہو جائے تو امام کا رکوع میں ملنے کی بدولت اس کو رکعت مل گئی، اور جب رکعت مل گئی تو سورہ فاتحہ فرض نہیں رہا۔ یہی میں نے گزارش کرنی تھی۔ تو سورہ فاتحہ کا نام تھا فاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ آپ کے ذہن میں اگر بات نہ رہ جائے تو ایک بات کرو، جو حضور نے یہ فرمایا ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی، اس نئی سے مراد نئی نہیں بلکہ اس لا کمال کے لیے ہے کہ جیسا حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر ایمان نہیں، جس میں امانت نہیں، وہ کافر تو نہیں ہوتا، یعنی ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہم بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، منفرد کی اس سے سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا، لیکن رسول اللہ نے خود فتویٰ دیا ہے الا وراء الامام، لیکن امام کے پیچھے۔ اور میں حرم کا ایک ثبوت آپ کو دے دوں، حرم کا، سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں مکہ میں جو نماز ہوتی ہے نا، مکہ میں جو نماز ہوتی ہے تو عبد الرحمن سلیس جو نماز پڑھاتے ہیں وہ تو اتنی اسپیڈ میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں پیچھے تو بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وَلَضَّالِّينَ سارا حرم کہتا آمین، ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد وہ سورت ملاتے ہیں۔ جبکہ مسجد نبوی میں آپ دیکھیں، مسجد نبوی کا امام جب وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو سکتہ خاموش ہو جاتا ہے، تقریباً وہ خاموش ہوتا ہے 1 منٹ کے قریب، اگر غور کیا ہو۔ مسجد حرام کا امام خاموش نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ آمین کہہ کے وہ سورت ملا دیتا ہے، فوراً سورت ملاتا ہے۔ لیکن مسجد نبوی کا امام آپ چینل پر دیکھیے گا، آج آزما لیجئے گا فجر کی نماز میں کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ وہ خود بھی کچھ پڑھ رہا ہوتا، مائک میں آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے یہ پڑھ رہے ہوتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہ جلدی سے وہ شروع نہ کر دیں، تو وہ سکتہ دیتا ہے تاکہ پیچھے انجن ڈبے جڑ جائیں انجن کے ساتھ، اور وہ سکتہ اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ سکتے میں، یعنی وَلَضَّالِّينَ میں خاموشی اختیار کر دوں دوسری سورت کو ملانے سے پہلے، تاکہ اس دوران پچھلے لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ جبکہ خود ان کے مذہب کا بانی ناصر الدین البانی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ و ضعیفہ، اس میں خود لکھا اس نے کہ سکتے کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، سکتے کی کوئی روایت درست نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ آخری بات نہ رہ جائے، اس کی میں جواب دے دوں آپ کو، تو اس لیے میں نے یہ آخری بات کا بھی جواب آپ کو دیا، کبھی اس پر غور کیجئے گا۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب کے حوالے سے، اور یہ یقیناً ہمارے بزرگوں، یہ میں نے کوئی ذوق یا کوئی علمی لیاقت کو بگاڑنے کے لیے باتیں نہیں کیا ہے، یہ ایمانی فریضہ تھا، یہ امام اعظم کی کہ مسلک کی اور مذہب کی تائید تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے صحابہ کے بیان کردہ قانون کا صحیح گویا کہ رخ تھا، بیان کرنا تھا۔ اس حوالے سے میں نے خلف الامام کے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے اندر بھی اکثر اسی بات کی قائل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا۔ امام شافعی نے خود فتویٰ پہلے دیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، لیکن آخری عمر میں آپ نے فتوے سے رجوع کر دیا ہے اور یہی فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ جو ایک اہم بحث ہم کر کے گزر گئے، جو توجہ دلانے کے لیے، اور قرآن میں جو یہ کہا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اس میں دونوں نمازیں آ گئی۔ جب قرات زور سے کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو، اور ظہر میں جب امام آہستہ قرات کر رہا ہو تو اس کے لیے آگے حکم آیا انصتوا چپ رہو۔ تو یہ دو جملے جو قرآن میں آئے نا، فَاسْتَمِعُوا انصتوا، فَاسْتَمِعُوا سنو گے کب؟ جب سننے میں آئے گا، جب آواز آئے گی، جب سنو گے نا، تو یہ حکم جہری نماز کا ہے، فَاسْتَمِعُوا سنو، اور وہ انصتوا یہ حکم سری نماز کا ہے کہ تمہیں یہ تو پتا ہے نا امام پڑھ رہا ہے تو خاموش بیٹھے رہو۔ تو لہذا قرآن نے ان دونوں چیزوں کے رخ کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کہ ہم نے اس موضوع کو درمیان میں جو ذکر کیا اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور اللہ رب العالمین جن بزرگوں نے اسے اپنایا اور یقیناً صحیح احادیث میں جو ذکر ہے ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے نام جو ہم گن رہے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے، ایک ایک نام کو ہم لے رہے ہیں، میرے آقا نے ایک ایک نام سے اسے یاد کیا ہے۔ آج ہم نے فاتحہ، ام القرآن اور فاتحۃ الکتاب 3 کلمات پر ہم نے گویا کہ سرسری درس دیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درسوں کے اندر جس طرح کہ کل کا درس ہے تو اس میں انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ کنز اور وقیہ، اس کی شفا، تعویذات اور کنز اس کو کیوں کہا جاتا، اس میں بے شمار عقیدے کی اور ایمانیات کی بات موجود ہے۔ کل میں بیان مختصری کروں گا اس لیے کہ کل 25ویں شب ہے اور اس میں الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارے مخلصین ساتھیوں کی مدد سے رابعہ لان میں انشاءاللہ لیلۃ القدر کی محفل کا اہتمام ہوگا، جو محفل انشاءاللہ 12:30 1 بجے سے گویا کہ شروع ہو جائے گی۔ 1 بجے تو انشاءاللہ شروع ہی ہو جائے گی اور پھر تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے سحری کا وقفہ ہوگا، تو اس میں بھی رابعہ لان 13D میں آپ ضرور شرکت فرمائیے گا۔ تو کل درس کا ناغہ نہ ہو جائے اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر ہے، اس لیے میں کل درس کا ناغہ تو نہیں کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل یہ چند کہ اس کو کنز کیوں کہا گیا ہے، تو لفظ کنز کے اندر عقیدے کی بے شمار نظائر ہیں، وہ انشاءاللہ میں عقیدے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس حضور کی عظمت کے بے شمار روشن دریچے وہاں سے کھلتے ہیں، انشاءاللہ ان سے انوار و تجلیات کا ہم حاصل کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ گنہگار کا کہنا بھی قبول فرمائے، اور مولا کریم جتنے حضرات یہاں تشریف لائے تمام کے جان مال عزت آپ کی تو حفاظت فرما، مولا کریم تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ مستجاب فرما، تمام کے روزے، تراویح، عبادات، زکوٰۃ، صدقات، اعتکاف، تسبیح، تحلیل تمام کو مولا کریم جو حدیث پڑھی گئی اس کی برکت سے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما۔ ہمیں سواد اعظم کے ساتھ رکھ میرے مولا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو صراط الذین انعمت علیہم پر چل رہے ہیں، اور جو مسافران حق ہے ہمیں ان کے ساتھ رکھ، اس لیے کہ وہی وہ لوگ ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا اور سب پر شیطان کا زور چلتا ہے۔ یا اللہ اس گروہ کے ساتھ رکھ جو تیرے مخلصین، متوکلین اور تیرے محبین اور تیری جناب سے ہدایت یافتہ بندے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ مولا کریم حاضرین محفل نے جو اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اس وقت کو مولا کریم دنیا و آخرت کی وحشت کے مقابلے پر سکون اور طمانینت میں تبدیل فرما دے، دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانیوں میں تبدیل فرما دے۔ مولا ایک شرعی مسئلہ جو محض تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے ذکر کیا گیا، مولا کریم اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں، ہمارے بچوں کو اور قیامت تک ہماری اولادوں کو سعادت مندی اور سعادہ کے ساتھ شمولیت مرحمت فرما، بدبختی اور بدبختوں سے مولا کریم محفوظ فرما، ہمیں دین متین پر استقامت دے، ہر میدان میں سچ، حق، تیری محبت، تیری رضا اور تیری عظمت اور تیرے حبیب کی عظمت کے ڈنکے بجانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اور اسی ذکر میں مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں دنیا کی کامل عافیتیں اور دنیا کا کامل قرار ہمیں مرحمت فرماتے ہوئے ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر مرحمت فرما، اور کل قیامت میں تیری محبوب کی شفاعت کبریٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو بہرمند فرما۔ گنبد خضرا کا پاکیزہ اور سبز گنبد کا خوبصورت تصور کر لیجئے، اور بالکل سبز گنبد کے نیچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم اقدس کی جانب جو جالیاں ہیں وہ بھی سبز ہیں، اس کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں اپنی شفاعت کی درخواست، اپنے بچوں کی شفاعت کی درخواست، اپنے اولاد کی شفاعت کی درخواست اپنے پسماندگان کی شفاعت کی درخواست کو لے کر، آپ میں سے بے شمار لوگ ہیں جن کی دعائیں یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، سب اس ذوق سے پڑھیں کہ یہاں پر ہیں تو ایسے چند لوگ ضرور کہ جن کے صدقے اللہ سب کی سنے گا، آپ بھی ذوق سے، جسے نہ آئے وہ جھومتا تو ضرور رہے، اس لیے کہ جو ذکر میں شامل ہوتا ہے اللہ اسے بھی محروم نہیں فرماتا۔ مل کر پڑھ لیجئے هو الحبیب وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبولیت کی نیت کرتے ہوئے، کیونکہ آپ بھی یہاں پر نفس کے تقاضے سے جمع نہیں ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہوئے ہیں، میں نے بھی یہ کوشش کی ہے
کہ اسی نیت سے میں حاضر ہوں، اور یقیناً لوگوں کا داخلہ جنت میں نیتوں کی بنا پر ہوگا، ان کی عمل کی بنا پر نہیں ہوگا۔ اس اعتماد کے ساتھ کہ مولا کریم ہم تیری رضا کے لیے آنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور اپنے وجود سے بھی اتنے دیر یہاں پر قیام کر کے اسی بات کا ثبوت دیا ہے، مولا کریم تیرے ذات سے متعلق اور تیرے دین سے متعلق ہمیں نیک نیتیں عطا فرما۔ اس نیت کے ساتھ لیجیے لا الہ الا